بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے، تو آپ سچے عاشق رسول ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے عرب میں قبیلائی سنسکرتی کا جاہلانہ رواج تھا، یعنی ہر قبیلے کا اپنا اپنا دھرم تھا، اپنا اپنا مذہب تھا، اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ ہی تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبیلے تھے، اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں ہنسا کا بول بالا تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کی جان اور مال کی سرکشا کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن اور صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ امینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اسی لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے دو بڑے مقصد تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اچھے صحت مند ہو جائے، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ لے۔ ان دونوں مقصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔
ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शोहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि खुद जब दाई हलीमा गरीब घराने से थी, उनके पास कुछ खाने के लिए सही से नहीं था, तो उनकी ऊँटनी को भी वो ठीक से नहीं खिला पा रही थी, तो इसीलिए उनकी ऊँटनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इसी वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस अपने घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसीलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमीना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दे, मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसा करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दूध शरीके भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, तारीख की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो आपको जमीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया है, आपका चेहरे का रंग इतना पीला क्यों पड़ गया है। इसीलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इस बच्चे को अपनी माँ को दे देना चाहिए था, अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद को हजरत आमीना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमीना के पास रहने लगे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमीना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हजरत आमीना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी
اور دوسری بات یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا۔ دوستو اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا ڈیڑھ مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے سب سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سب سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا جس پر صرف وہ اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو ایسا کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ پیارے دوستو اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستو ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھے پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔
यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते। इस तरह से वो लोग सामान की खरीद फरोख्त किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में आपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊंटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब ये काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल लिया ताकि वो वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान को दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको कहीं जाना होता तभी वो बाहर निकलता। लेकिन जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये सारी बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें ये कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा ना किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के शाम में मत लेकर जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इनका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क के शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम चल चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। ये देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वूमन थी और अपनी व्यापार से की हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके पहले दोनों शोहरों से उन्हें बच्चे भी थे, लेकिन उनके जो शोहर थे वो दोनों भी इंतकाल कर चुके थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटियां हुई थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शोहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर ये भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और ये फिर से विधवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी ना हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफर को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए आपने पैगंबर मोहम्मद के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो पैगाम सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में सबसे पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए
اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی، اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی جو رقم آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دے کر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہے۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں یہ ہے، یعنی کہ آپ کے اولادوں کے نام یہ ہے: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ البتہ آدھی بیٹیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شادی کے وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی۔ حضرت خدیجہ عرب کی امیر ترین خاتون اور تاجرین عورت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہے، پہلی عورت ہے۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اور عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ 10 شادیاں کرتے تھے، 11 شادیاں تک اس وقت عربوں میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی تب تک انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلی مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ پیارے دوستو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار ہرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے، اور وہاں پر جا کر وہ اکیلے بیٹھتے اور اللہ کی عبادت کرتے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غار ہرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو چھپا سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبرائیل کتنے زیادہ طاقتور ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرا سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرا پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک مقتدی بھی ہے جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر انسان کے گھر میں آتے ہیں، اور جس انسان کو یہ ایک بار دکھ جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ کسی اور انسان کو دیکھ نہیں پاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ انسان کسی اور کو دیکھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسرائیل کسی پر اپنی انگلی رکھ دے تو اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب حضرت اسرائیل کی طاقت یہ ہے تو پھر اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔
تو دوستو یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سبھی سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمائے چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی، اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ کبھی غلط نہیں ہونے دے سکتا، آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستو اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ